اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر اکبر کہو اللہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب مالک المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عباد صلوات بید محمد۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آج کی ہماری 5ویں اور آخری گفتگو ہے جو بعنوان عظمت ذکر مولا کائنات جاری ہے، اور اس گفتگو کی ابتدا اور آغاز کے لیے ہم نے رسالت باب کے مشہور ترین قول کا انتخاب کیا، جس میں اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے ذکر کی اہمیت، عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ذکر علی عبادہ، حضرت علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر کا ذکر عبادت ہے، کیا کہنے مولا کائنات کے ذکر کے کہ ذکر ہم ان کا کر رہے ہیں اور عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ کتنی بلند ہے یہ ذات کے نام ہم اس کا لیں اور عبادت اللہ کی ہو، ذکر ہم ان کا کریں اور عبادت اللہ کی ہو۔ اچھا، ان کا ذکر عبادت کیسے بن گیا، کیوں ہو گیا ان کا ذکر عبادت، اسے سمجھیے گا۔ روزانہ مختصر بیان کیا ہے توحیدی گفتگو میں، آج سمجھیے گا، آج بھی سمجھیے کس طرح سے ہوا ان کا ذکر عبادت۔ دیکھیے، اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ نبی آئے کیونکہ یہ انسان بڑی پستی میں تھا، اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، خود مخلوق ہونے کے باوجود خود قادر تھا، توانا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کو، اپنی مخلوق کو اپنا خالق کہنے لگا۔ کتنا پستی میں تھا یہ انسان، اللہ نے ظلمت میں تھا، گمراہی میں تھا، اور یہ پستی میں تھا، جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، جہالت کے سمندر میں غوطہ زد تھا یہ انسان۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جائیے تاکہ انہیں ہدایت کرے، رہنمائی کرے، راہ حق دکھائے اور ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے آئے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی جانب لے آئے۔ انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ہادیان برحق آئے، اور انہوں نے آ کر تبلیغ کی، انہیں راہ حق دکھائی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے انسانوں کی مرضی کے خلاف بولنا شروع کیا، کیونکہ انسان تو بے جان چیزوں کو اپنا خدا مانتا تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ خدا نہیں ہے، حقیقی رب کو پہچانو، حقیقی رب کو جانو۔ تو جیسے ہی اپنی مرضی کے خلاف انہوں نے ان کی زبان سے بات سنی تو ستانا شروع کیا،
रुलाना शुरू किया, कत्ल करना शुरू कर दिया। एक एक दिन में 40-40 नबियों को कत्ल किया गया है कौम बनी इसराइल में। गौर कर रहे दोस्तों और अजीज़ों, बड़ी अज़ियतें अम्बिया ने बर्दाश्त की है, बड़ी कुर्बानियाँ दी है, नबियों ने दीन पहुँचाया। अच्छा, जनाब आदम आए, दीन इलाही बर्पा किया इस रुए ज़मीन पर, अल्लाह की मार्फत कराई। 40,000 उनकी औलाद थी, 231 साल उनकी उम्र थी जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जब इस दुनिया से गए हैं। 40,000 के करीब उनकी औलाद इस रुए ज़मीन पर मौजूद थी। जनाब आदम चले गए, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह का दीन कायम कर कर गए हैं ना, अल्लाह की याद छोड़ कर गए हैं, अल्लाह का ज़िक्र कायम कर कर गए हैं। उनके बाद उनकी औलाद ने अल्लाह के ज़िक्र को भुला दिया, नबी को भुला दिया। दूसरे नबी आए, दूसरे नबी ने अल्लाह के ज़िक्र को कायम किया। उम्मत ने क्या किया, अल्लाह के ज़िक्र को फरामोश कर दिया, नबी को भुला दिया। फिर उसके बाद दूसरे नबी आए। इस तरह से 1,24,23,999 अम्बिया इस कायनात में आए अल्लाह का ज़िक्र कायम कर कर चले गए। वो इधर गए, इधर उम्मत ने अल्लाह के ज़िक्र को भी भुला दिया, नबी को भी फरामोश कर दिया। आखिर में अल्लाह ने भेजा है खातिमुन नबीयीन को, रहमतल लिल आलमीन को। अल्लाह ने भेजा, आखिर में सैयदुल मुरसलीन को भेजा। आ गए वो, अल्लाह के दीन को कायम किया। देखिए हर नबी में और इस नबी में कितना फ़र्क है। जनाब अली आप देखें कि हर नबी का वक्त ज़्यादा था, कार्य वक्त ज़्यादा रहा। जनाब नूह 2500 साल इस रुए ज़मीन पर रहे, 950 साल तबलीग की। 950 साल का नतीजा जानते क्या था, सिर्फ 72 अफराद मोमिन हुए। जनाब इब्राहीम 16 साल तक तबलीग कर रहे हैं, एक घर मोमिन हुआ। जनाब लूत 20 साल तक तबलीग करते रहे, सिर्फ 20 घर या 10 घर मोमिन हुए। नतीजा कब, वक्त इनका ज़्यादा था, नतीजा अम्बिया का कम था। लेकिन रसूल अल्लाह का वक्त कम, नतीजा सबसे ज्यादा। और कर रहे ना। अच्छा, रसूल ने जिक्र को कायम किया, चले गए। कितने दिन हुए सरकार रसूल अल्लाह को गए हुए? आपकी मुलाकात हुई है? कहा नहीं, आपसे किसी की मुलाकात हुई? या आप छोड़िए रसूल अल्लाह, छोड़िए जनाब आदम जनाब नूह, किसी भी नबी से नहीं हुई मुलाकात, रसूल अल्लाह से भी किसी की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज आपकी यादों में हर नबी जिंदा है, अल्लाह का जिक्र आपके दरमियान कायम है। 1400 साल के बाद भी ये कैसे हो गया कि अल्लाह का जिक्र भी कायम है, नबी भी आपकी यादों में जिंदा है? किस तरह से हुआ? क्या ये उम्मत बहुत अच्छी थी? कहा नहीं नहीं, उम्मत अच्छी नहीं थी, बल्कि इनमें एक ऐसा रहनुमा है जिसने अल्लाह के जिक्र को भी कायम रखा, रसूल को भी जिंदा। और क्या आपने सलात भेजे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद पर। जिक्र कायम रखा। कौन है ये है मौलाए कायनात। इन्होंने अल्लाह के जिक्र को भी कायम रखा, रसूल अल्लाह की याद को भी जिंदा रखा। रसूल अल्लाह की याद को ही नहीं, 1,24,000 अम्बिया को जिंदा रखा। अच्छा, जिंदा रखा है ना, अल्लाह ने कहा तुमने हमें जिंदा रखा, हमने तुम्हारा जिक्र को ही इबादत बना दिया। अजर हमने ये दिया, तुम्हारा जिक्र ही इबादत बना दिया सरकार। चलिए, अच्छा एक सवाल है आपसे, ये बताएं कि जिंदा रहने वाला अफजल होता है या जिंदा रखने वाला? जिंदा रहने वाला अफजल होगा या जो जिंदा रखे वो अफजल होगा? देखिए पाकिस्तान में बोल टीवी है, एक बोल टीवी पर मुनाजरा हुआ। जितने भी फ़िरक़े हैं हमारी उम्मत मुसलमान में, सबके उलमा जमा थे और हमारे फ़िरक़े के एक आलिम ने कहा कि हमारे अक़ीदे के मुताबिक मौलाए कायनात हर नबी से अफजल है। दूसरे फ़िरक़े के आलिम कहने लगे, एक सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अंदर आ जाइए, है जगह अंदर। दूसरे फ़िरक़े का आलिम कहने लगा, भाई आपका अक़ीदा है कि मौलाए कायनात हज़रत अली अम्बिया से अफजल है, कोई बात नहीं, झगड़ने की तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जनाब आदम से मौलाए कायनात अफजल, जनाब नूह से अफजल, जनाब ईसा, मूसा, जनाब इब्राहिम,
جناب نوح، جناب ادریس، جناب اسماعیل، کتنے سارے نبی، سب سے افضل مولا کائنات کیسے؟ یہ تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہنے لگے بھائی جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم یہ ہے نبی، اور نبی ہوتا ہے، عہدہ نبوت ہوتا ہے بڑا عہدہ، اور کہہ رہے ہیں حضرت علی ہیں امام، عہدہ امامت ہوتا ہے چھوٹا عہدہ، اس لیے نبی سے یہ افضل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا چلیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عہدہ نبوت بڑا عہدہ ہوتا ہے، عہدہ امامت چھوٹا عہدہ، عہدے کے اعتبار سے یہ افضل نہیں ہے انبیاء سے، تو سنیے فضائل اور کرامت کے اعتبار سے مولا کائنات افضل ہے تمام انبیاء سے الا رسالت معاب، فضیلتوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، اور کر رہے نا ہے فضیلتوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے انبیاء سے افضل ہے مولا کائنات۔ سنیے گا دلیل دوں گا، ایسے نہیں۔ دیکھیں نبی اور امام ہوتا کیا ہے، نبی اور امام کو سمجھیے گا۔ جناب نوح 2500 سال اس روئے زمین پر رہے، جناب نوح علیہ السلام، جناب عیسیٰ، جناب ادریس، جناب الیاس اور جناب خضر، 4 نبی اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ 2 نبی زمین پر، جناب خضر و الیاس علیہ السلام، اور 2 نبی آسمان پر، جناب ادریس اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، زندہ ہیں یہ 4 نبی۔ اچھا ہے نا، ان کے علاوہ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ عمر عطا کی ہے وہ ہے جناب نوح علیہ السلام، 2500 سال رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے جناب نوح۔ جب یہ تبلیغ کرنے نکلتے تھے جناب نوح علیہ السلام تو امت ان پر پتھر برساتی تھی، سنگ باری کرتی تھی۔ تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ جناب نوح کا جسم زخموں سے بھر جاتا تھا، مجروح جسم، زخموں سے خون بہہ رہا ہے، لیکن اگلے روز پھر تیار ہے پیغام الہی پہنچانے کے لیے۔ اچھا یہ ٹھیک کیسے ہو جاتے تھے ایک رات میں؟ کہا سرکار بات یہ ہے کہ جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے، اپنے پروں کو نبی اللہ کے جسم سے مس کرتے تھے، جناب نوح کو شفا ملتی تھی۔ غور کریے گا، جناب جبرائیل جناب نوح کے جسم سے اپنے پروں کو مس کرتے تھے، یہ شفا یاب ہو جاتے تھے، انہیں شفا مل جاتی تھی۔ تو سنیے بھائی، اولو العزم پیغمبر ہے جناب نوح، پہلے نمبر کے اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب معجزات ہیں۔ شفا کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ فرشتے کے پروں سے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کے پروں سے شفا حاصل کرے۔ ارے بھائی نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے کے پروں سے شفا حاصل کرتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے گہوارے سے فرشتے شفا حاصل۔ سلام بھیجے محمد فرشتے کے پروں سے شفا حاصل کر رہے تھے۔ اچھا یہ ہے سمجھانا آپ نے فرق، نبی اور امام کا فرق۔ معصوم کے جسم سے مس نہیں ہوتا تھا فرشتہ، گہوارے سے مس ہو رہا تھا اور شفا مل رہی تھی فرشتوں کو۔ تو اب بتائیے کون افضل ہوگا؟ چلیے ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، ہم قرآن کی جانب چلیں، قرآن سے ثابت کریں گے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے۔ ہمیں یہ بتانا نہیں ہے، ہم یہ بحث نہیں ہے کہ ہم توبہ انبیاء کو گرانا چاہ رہے، نہیں، ہم ایک جواب دینا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ اور مولا کائنات اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ عالم کہہ رہے ہیں نا ممبر سے، ہم سنتے آ رہے ہیں ماؤں کی گود سے کہ مولا کائنات افضل ہیں، تو دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ کیوں افضل ہیں، علم تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس کہ کیوں افضل ہیں۔ اب چلیے جناب موسیٰ، کون ہے جناب موسیٰ؟ کلیم اللہ ان کا لقب ہے جناب موسیٰ کا، بڑی ہیبت رکھنے والے تھے جناب موسیٰ، بڑے جلالی نبی جناب موسیٰ۔ معجزات اللہ نے انہیں 9 معجزات عطا کیے تھے۔ ایک ہے عصا جو بڑا مشہور ہے، یہ عصا کبھی اژدہا بنتا تھا، کبھی ناقہ بنتا تھا، کبھی شجر بنتا تھا، کبھی یہ پہاڑوں میں راستے بناتا تھا، کبھی دریا میں راستے بناتا تھا۔ غور کر رہے ہیں نا جناب موسیٰ، انہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اچھا کلام کے لیے ضرورت ہوتی ہے زبان کی، زبان کے لیے ضرورت ہے دہن کی، دہن کے لیے ضرورت ہے سر کی، سر کے لیے ضرورت ہے جسم کی۔ غور کر رہے ہیں نا بھئی، جب متکلم کلام کرے گا تو ضروری ہے وہ سامنے ہو، سامنے ہوگا تو جسم ضروری ہے۔ اللہ جسم رکھتا نہیں ہے، اللہ واحد نہیں ہے،
آپ یہ سوچیں اللہ واحد ہے، واحد کا ثانی ہوتا ہے، اللہ ہے احد، احد وہ ہوتا ہے جس کا جز ہی نہ ہو۔ غور کرے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اے رسول اللہ احد ہے جس کا جز نہیں، احد ہے نا اللہ۔ تو اب اللہ کو کلام کرنا ہے کس سے؟ نبی سے۔ کس طرح سے کلام کرے گا؟ تو اللہ کلام کیسے کرتا تھا نبیوں سے؟ یا کسی چیز میں آواز پیدا کر دیتا تھا، یا پھر دوسرا ذریعہ ہے وہی۔ تو جناب موسیٰ سے جب کلام کرتا تھا اللہ، کوہ طور پر ایک درخت تھا، اس میں آواز پیدا کر دیتا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر جناب موسیٰ کلام کرتے تھے، وہاں سے جواب ملتا تھا۔ غور کریے گا، اللہ کے نبی کو جناب موسیٰ کو اللہ نے ایک روز بتایا، علم دیا، اے موسیٰ ہم تمہیں فرعون کی جانب بھیجیں گے، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، ہدایت کرنا اسے، لیکن یہ بات طے ہے وہ مانے گا نہیں۔ ہم عذاب نازل کریں گے، وہ ڈرامہ کرے گا، عذاب ٹالوا دو، ایمان لاتا ہوں، پھر ہم عذاب نازل کریں گے، پھر وہ کہے گا ایمان لاتا ہوں، ایمان لائے گا نہیں، ہم پھر عذاب کو ہٹا دیں گے، پھر عذاب نازل کریں گے، وہ ایمان کے کہے گا ایمان لاتا ہوں، عذاب ٹلوا دو، ہم عذاب ٹالیں گے، پھر وہ ایمان نہیں لائے گا، ہم عذاب نازل کریں گے، یہاں تک کہ تم اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے بخیر پار ہو جاؤ گے، ہم اسے غرق کر دیں گے۔ غور کریے گا، ہم اسے ہلاک کر دیں گے، غرق کر دیں گے۔ اچھا، سرکار آنے والے زمانے کا علم دے رہا ہے نا اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو، کب؟ ابھی ہوا نہیں ہے، کوہ طور پر کھڑے ہوئے ہیں جناب موسیٰ، اللہ علم دے رہا ہے آنے والے زمانے کا۔ نبی اللہ نے دل میں اپنے سوچا کہ مجھ جیسا کون جس کے پاس آنے والے زمانے کا علم، مجھ جیسا کون جس کے پاس آنے والے زمانے کا علم ہے۔ اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل جاؤ اور جا کر موسیٰ سے کہو کہ خضر کے پاس جائے، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے، خضر کے پاس جائے۔ اے موسیٰ، اے جبرائیل جاؤ موسیٰ سے کہو، جاؤ جلدی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو بدگمانی کی وجہ سے میرا ایک بندہ اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، جاؤ اور کہو علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ کس کے پاس؟ جناب خضر علیہ السلام کے پاس۔ جناب خضر رسول ہیں کوئی نہیں، نبی ہیں، جناب موسیٰ سے چھوٹے نبی، جائے رسول پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، چھوٹے نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ سنیے گا سرکار علم، کیونکہ فضیلتوں کے اعتبار سے میں نے کہا نا مولا کائنات انبیاء سے افضل ہیں۔ جناب موسیٰ چلے، جناب یوشع بن نون ساتھ ہیں، چلے، ناشتہ ان کے ساتھ ہے، بھنی ہوئی مچھلی ہے اور روٹیاں ہیں۔ جناب موسیٰ چلے جناب خضر کی تلاش میں، اور یہ اس مقام سے آگے نکل گئے جہاں جناب خضر سے ملاقات کرنی تھی۔ اب قرآن مجید کہتا ہے سورہ کہف، قرآن مجید کا 18واں سورہ 15واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 62، ارشاد وَفَلَمَّا جَاوَزَا قال لفتاه آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ 62ویں آیت ہے سورہ کہف کی۔ فلما جاوزا، جب جناب موسیٰ اور یوشع بن نون تجاوز کر گئے اس راہ سے، اس جگہ سے تھوڑا آگے نکل گئے، قال لفتاه، جناب موسیٰ نے جوان سے کہا، یوشع بن نون سے کہا، آتینا غداءنا، ہمارا ناشتہ ہمیں دے دو، ہمارا ناشتہ ہمیں دے دو، آتے نا غداءنا، ہمارا ناشتہ ہمیں دے دو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارے اس سفر نے ہمیں بڑا تھکا دیا ہے، بڑی تھکن ہو گئی ہے، ہمارا ناشتہ ہمیں دے دو۔ جیسے جناب یوشع بن نون نے سنا ناشتے کی بات کر رہے ہیں، ایک دم یہ بیدار ہوئے، قال ارائیتا، کہا جناب یوشع بن نون نے، قال ارائیتا اذ اوینا الی صخرۃ فانی نسیت الحوت۔ جناب یوشع بن نون نے کہا، قالا ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اذ اوینا الی صخرۃ فانی نسیت الحوت، جب ہم پتھر کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی وہاں بھولا آیا، میں مچھلی وہاں بھول آیا۔ وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرا، اور اس کا ذکر کرنا اب سے مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، مچھلی زندہ ہو کر دریا میں عجیب طرح سے راہ لے گئی، مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں عجیب طرح سے اس نے اپنی راہ لی۔ سرکار مچھلی تو بھنی ہوئی تھی،
نہیں بیدار ہوئے؟ ارے بھائی مچھلی ناشتے کے لیے تیار کی تھی، مسالہ لگا ہوا نہیں تھا، آگ پر بھنی ہوئی نہیں تھی، کیا یہ زندہ تھی؟ پھر ایسا کیا خوبی تھی، کیا کمال تھا اس پتھر میں کہ مچھلی کو رکھا انہوں نے پتھر پر، پتھر سے جیسے ہی یہ مچھلی مس ہوئی فوراً اس میں زندگی جان آ گئی، فوراً یہ زندہ ہو گئی، اور زندہ ہوتے ہی قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت پیش نہیں کر رہا ہوں، سورہ کہف کی 63ویں آیت ہے، پتھر پر رکھی جناب یوشع بن نون نے مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا نکلی۔ غور کریے گا کیسے زندہ ہو گئی بھائی؟ اس پتھر میں آخر کیا کمال تھا، ایسی کیا تاثیر تھی جو یہ مردے کو زندہ کر رہا تھا؟ کیا کمال تھا؟ پتہ تو کریے قرآن مجید سے، پتہ یہ چلا سرکار یہ پتھر کوئی اور سا پتھر نہیں تھا، یہ پتھر وہ پتھر تھا جس پہ جناب خضر علیہ السلام بیٹھے تھے، جس پتھر سے جناب خضر علیہ السلام کا جسم مس ہوا تھا، جس پتھر پر جناب خضر علیہ السلام کا پسینہ ٹپکا تھا۔ ارے بھائی ایک نبی کا پسینہ ایک حجر پہ ٹپکا تو وہ حجر نہیں رہا، حجر شفا ہو گیا، حجر شفا ہو گیا، حجر شفا ہو گیا۔ تو ایک بات بتاؤ نا، جس نبی کا پسینہ، جب ایک نبی کا پسینہ پتھر پر ٹپکا، پتھر نہیں رہا، حجر شفا ہو گیا، حجر نہیں رہا، حجر شفا ہو گیا، تو وارث انبیاء کا خون جس خاک میں مل جائے پھر وہ خاک کیسے رہے گی؟ خاک شفا کو نہیں۔ سلام بھیجو محمد و اہل بیت محمد۔ جس خاک میں وارث انبیاء کا خون مل گیا ہو وہ پھر خاک کیسے رہ سکتی ہے؟ خاک شفا کیوں نہیں بنے گی بھائی؟ خاک شفا۔ اچھا ایک نبی کے پسینے کی عظمت یہ کہ اگر پتھر پر گر جائے تو اسے حجر پر گر جائے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر پر گر جائے تو اسے حجر شفا بنا دے۔ تو جو 1,24,000 انبیاء کا وارث ہے مولا حسین، اس کے خون کی عظمت کیا ہوگی؟ غور کر رہے ہیں نا؟ جس خاک میں گر جائے خاک شفا کیوں نہیں؟ اچھا خاک شفا، خاک شفا جانتے کیا ہے یہ خاک شفا؟ ہم کہتے تو خاک شفا، خاک شفا، خاک شفا۔ دیکھیں مٹی کو کھانا حرام ہے، مٹی آپ کھا نہیں سکتے، کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی انسان زیادہ بیمار ہے تو شفا کی نیت سے تھوڑی سی خاک شفا کھلانا جائز ہے، بیماری سے شفا پائے گا انسان۔ اتنا ہی نہیں، گھر میں قیمتی مال رکھا ہوا ہے، ساتھ میں خاک شفا رکھ دیجئے، چوری سے محفوظ رہے گا۔ سنیے، سفر پر ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، خاک شفا ساتھ رکھیے، حادثوں سے محفوظ رہیں گے۔ کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، قبر میں خاک شفا ڈال دیجئے، فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اگر خاک شفا میں ہی دفن کر دے تو حفاظت ہوگی، حساب سے محفوظ رہے گا۔ اور کیا آپ نے اگر خاک شفا میں ہی دفن کر دے تو حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا۔ خاک شفا، اچھا یہ خاک شفا جانتے کون سی جگہ کی مٹی ہے؟ جو زیارت کر آ چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ خداوند کریم اس مظلوم امام کے روزے کی ہر مومن کو زیارت نصیب فرمائے محمد و آل محمد کے صدقے میں، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں مولا حسین کا روزہ، زیارت کریں، اپنے مظلوم امام کی زیارت کریں۔ خاک شفا کس جگہ کی مٹی ہے؟ جو مولا حسین کے روزے کا جو گنبد ہے اس کے نیچے جتنا بھی علاقہ، اس جگہ کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں۔ اس جگہ کو بولتے ہیں حائر۔ حائر جانتے کیوں بولتے ہیں؟ 240 ہجری میں متوکل کا زمانہ تھا، اس نے مولا حسین کی قبر کے نشان کو مٹانے کی غرض سے حل چلوایا ایک یہودی سے، یہودی کسان تھا، لیکن بیل وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ کربلا کی زمین پر حل تو چلا، لیکن جہاں یہ قبریں ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائے بیل۔ اس نے کہا اچھا، اس نے نہر فرات کو کٹوا دیا تاکہ پانی سے امام مظلوم کا نشان قبر مٹ جائے، لیکن جانتا نہیں تھا پانی امر ہے، یہ قبر اولو الامر کی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پانی کو جیسے ہی کاٹا
پانی قبر کے پاس آ کر طواف کرنے لگا، پریشان ہو گیا، اسے کہتے ہیں حائر۔ تو یہاں کی مٹی ہے خاک شفا، لیکن یہ جو ہمارے پاس تسبیح اور سجدہ گاہ آ رہی ہے نا، کربلا کی دوسری مٹی سے آ رہی ہے، اس اصل مٹی سے نہیں ہے، وہ بھی خاک شفا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ منسوب ہے مولا حسین سے، اس لیے اس میں بھی شفا ہے۔ اب ایک سوال ہے عزیزو میرا آپ سے، ارے بھائی مولا حسین کی نسبت کی بنا پر جب خاک میں شفا ہو سکتی ہے تو اس مولا حسین کے ذکر میں کیا شفا نہیں ہوگی؟ اگر شفا ہے تو پھر سوچنا کیسا کہ فرش عزا پر آئے یا نہ آئے، پھر سوچنا کیسا کہ آئیں یا نہ آئیں۔ سنیے کتنی بھی مہلک بیماری کیوں نہ ہو، اس فرش پر آ کر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا، اس فرش پر آ کر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں بول دیا، گارنٹی سے بول رہا ہوں سرکار، منبر مقدس سے بول رہا ہوں، اس فرش پر آ کر صحت مند بیمار نہیں ہو سکتا، اس فرش پر آ کر بیمار صحت مند تو ہو سکتا ہے، صحت مند بیمار نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ فرش عزا ہی نہیں ہے بلکہ فرش شفا بھی ہے، فرش شفا بھی ہے یہ۔ سنیے گا، اللہ نہ کرے، اللہ سلامت رکھے اور ہر آفت اور بلاؤ سے آپ کی حفاظت کرے۔ محمد آل محمد کے صدقے میں کوئی بھی پریشانی اگر سامنے آئے تو مولا حسین کا ذکر کرو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ ان پر گریہ کرو، ان کے دشمنوں پر لعنت کرو، اور آپ کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے کسی بیماری سے۔ آپ نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا، یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے، یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم نے اپنی عظمت کو ہی نہیں پہچانا۔ ہم ہیں کیا؟ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی آفت، کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی سرکار، غور کر رہے نا دوستوں اور عزیزوں، کوئی بھی آفت، کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ پڑھیے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، زیارت عاشورہ پڑھیے، سلام کیجیے اپنے امام کو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو، کیونکہ جب آپ امام کو سلام کرتے ہیں اور ادھر سے جواب سلام آ جائے، معصوم جس کے سلام کا جواب دے دے، زمانے کی کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ پڑ رہی ہوں، اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر معصوم جواب دے دے آپ کے سلام کا۔ اور سنیے، حقیقت ہے یہ، آپ جو محفوظ ہیں نا، آپ محفوظ ہیں امام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ جو محفوظ ہیں، نہیں تو چاروں طرف سے آپ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، دشمن کس طرح سے تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آپ کی حفاظت جو ہو رہی ہے وہ امام کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ امام جو آپ کے سلام کا امام جو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو کیا ہے ہمارا وجود؟ دنیا ہمیں ختم کر دے۔ اور کیا آپ نے سرکار زیارت عاشورہ پڑھیے، کیا ہے؟ اگر کوئی بھی مصیبت آئے، خدا نہ کرے، زیارت عاشورہ پڑھیے، مولا حسین پر گریہ کیجیے، ان کے دشمنوں اور قاتلوں پر لعنت کیجیے۔ یہ تجربہ ہے، اپنا تجربہ یا علماء کا تجربہ بیان نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کا تجربہ۔ جناب نوح کشتی میں سوار 80 افراد ہیں، میں جناب نوح کے کشتی میں پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں، ایک جگہ آ کر یہ کشتی بھور میں پھنس گئی، اللہ کے نبی گھبرانے لگے، پوری کائنات کا چکر لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ پروردگار یہاں کیا آفت آئی، یہاں کیا وجہ ہے، کیا ہوا ہے، یہ کیوں کشتی بھور میں پھنس گئی، یہ طوفان میں آ گئی ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے یہ کشتی نکل گئی، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخر یہ بچے کیسے اس بھور سے، اس طوفان سے نکلے کیسے؟ یہ جاننا چاہیں گے۔ اصل میں جناب نوح نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق مولا حسین کا ذکر کرنا شروع کر دیا، ان کے قاتلوں پر لعنت کرنے لگے، مولا حسین پر گریہ کرنے لگے۔ یہ گریہ کرتے تھے مولا حسین پر، مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے تھے، کشتی باہر نکلتی چلی جاتی۔ جا کر پڑھ لیجئے گا، دامت الثاقبہ کتاب نمبر جلد نمبر 2 ہے، باب نمبر 5 ہے، جا کر پڑھ لیجئے گا۔ مولا حسین کا ذکر کرتے چلے جاتے تھے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے چلے جاتے تھے، یہ کشتی طوفان سے نکلتی چلی جاتی تھی، کیونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کے ذکر میں نجات ہے نا، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے در پر آ کر
قسمت بدل جاتی ہے. ایسی ویسی ذوات مقدسہ نہیں، قسمت بدل جاتی ہے. یہاں پر تقدیریں بدل جاتی ہیں. کیا راہب نے اپنی تقدیر نہیں بدلوائی؟ راہب تقدیر بدلوائی ہے نا. راہب نے آ کر اپنی تقدیر بدلوائی. اچھا راہب جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ راہب علماء سے سنتے آ رہے ہیں آپ، راہب کو مولا حسین نے 7 بیٹے دیے، تقدیر کا علم لینے آیا تھا. بتاؤ نبی اللہ میری تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں ہے، میرے نصیب میں اولاد ہے. تقدیر کا علم لینے آیا تھا نا. لیکن کیا لے کر گیا؟ 7 بیٹے. راہب سنیے راہب کون ہوتا ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا لیکن اپنی تحقیق بیان کر رہا ہوں سرکار. راہب کوئی نام نہیں. صلاۃ بھیجے محمد علیہ محمد. راہب جانتے کون؟ کوئی نام نہیں ہے کسی انسان کا. اصل میں راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو. اور عیسائی عالم راہب وہ ہوتا ہے جو تارک الدنیا ہو. یہ شادی نہیں کرتا. عیسائی عالم شادی نہیں کرتا ہے. صحیح بھائی. جناب عیسیٰ کے بعد ہی بلکہ جناب عیسیٰ کے حواریوں نے عہد کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. کس لیے نہیں کریں گے؟ کیونکہ دین کی تبلیغ میں اگر کوئی چیز حائل ہوتی ہے، بیچ میں کوئی مانع ہوتی ہے، تو وہ بیوی اور اولاد کی محبت ہے. اس لیے شادی نہیں کریں گے. انہوں نے عہد کیا تھا ہم شادی نہیں کریں گے. لیکن اپنے عہد پر یہ قائم نہیں رہ پائے، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جب اسے بے حد ضرورت ہوتی ہے کسی سہارے کی. اور انسان کے لیے زوجہ اور اولاد سے بڑا سہارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. 2 ہی چیزیں، زوجہ یا اولاد. اس سے بڑھ کر کوئی سہارا بڑا سہارا نہیں ہوتا. تو آخر میں ضرورت ہو. پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب تک یہ عہدے پر اپنے قائم رہے شادی نہیں کرتے. آج بھی ہم نے ڈائریکٹ رابطہ کیا چرچ کے پادری سے، ساؤتھ میں تھے 6 مہینے. تو دماغ میں سوال آیا راہب تو شادی نہیں کرتا، پھر یہ اولاد لینے کیسے آ گیا؟ ہم نے سوال کیا ڈائریکٹ پادری سے. علماء سے بھی ہم نے کتابیں بھی دیکھی، علماء سے رابطہ کیا. اس کا ابھی تک نام نہیں مل پایا. نام اگر کبھی ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. راہب لفظ راہب ملا ہے، نام نہیں ملا. اس کا نام کیا تھا؟ کسی بھی عالم نے ابھی تک بیان نہیں کیا اس کا نام کیا تھا. ہم نے پتہ کیا ڈائریکٹر پادری سے ملے جا کر. معلوم یہ ہوا کہ سرکار راہب شادی نہیں کرتا. لیکن کب تک؟ جب تک یہ عہدے پر قائم رہتا ہے. جب یہ عہدے سے ہٹ جاتا ہے اب شادی کرتا ہے. اس راہب نے بھی شادی نہیں کی جب تک عہدے پر قائم رہا. عہدے سے ہٹا تو انسان ہی تو ہے نا، خواہش نفس بھی ہے، شادی کرنی ہے. عالم تھا، جانتا تھا، تھوڑا سا علم تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوچنے لگا کہ مدینے میں مسلمانوں کا ایک نبی ہے جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے انجیل میں دی ہے. کیونکہ نبی ہے تو تقدیر جانتا ہے، اس سے اور علم لے لوں تب جا کر شادی کروں گا. آ گیا مدینے میں، رسول اللہ کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا. کہنے لگا اللہ کے نبی بتائیے میری تقدیر میں اولاد ہے. تقدیر کہاں لکھی ہوتی ہے؟ چہرے پر، ماتھے پر نہیں، لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے تقدیر، جو ہے عرش اعظم پر. غور کریے گا اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں زمین پر کھڑے ہو کر عرش اعظم پر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کہ راہب تیرے نصیب میں، تیری تقدیر میں اولاد نہیں. اچھا معرفت نہیں رکھتا تھا، صرف علم لینے آیا تھا، تقدیر بدلوانے نہیں آیا تھا. اگر یہ تقدیر بدلوانے آتا نا تو تقدیر بدلی جاتی. علم لینے آیا تھا. جیسے اس نے اولاد نہیں ہے نصیب میں، سر جھکایا، مایوسی کے ساتھ چلنے لگا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ہمارے در سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی مایوس نہیں گیا. مایوس آیا ہے لیکن ہنستا ہوا گیا ہے. راہب مایوس جا رہا ہے. کہا راہب سن،
तो इल्म लेने आया था, सिर्फ तकदीर का इल्म लेने आया था। सुन, हम तकदीर का इल्म ही नहीं बल्कि हम तकदीर बदलने का इख्तियार भी रखते हैं। जा, हमने तुझे 7 बेटे दिया। सलात भेज मोहम्मद वाले भेज मोहम्मद। हम तकदीर बदलने का इख्तियार भी रखते हैं। जब 7 बेटे दिए हमने तुझे, असल है ये सरकार, तहकीक की हमने ये, ऐसा नहीं। तो हुजूर कहाँ थे हम? जहन में है, पत्थर पर रखी थी जनाब यूशे बिन नून ने मछली, और मछली जिंदा होकर वत्तखाज़ सबीलहु फिल बहरे अजाबा। 63 भी आए सूरह कहफ की। जनाब मूसा ने सुना, अच्छा मछली ज़िंदा हो गई थी, कब वही तो जगह है जहाँ जनाब खज़र से मिलना है। ये वापस पलटे, अपने कदमों के निशान देखते देखते उस पत्थर के करीब पहुँचे, देखा जनाब खज़र वहाँ मौजूद हैं। अब जनाब मूसा ने जनाब खज़र से कहा, जनाब मूसा कह रहे हैं, किससे? जनाब खज़र से कह रहे हैं कि जो अल्लाह की जानिब से आपको इल्म रुश्द, हिदायत का इल्म हासिल हुआ है, क्या आपकी इजाज़त है कि मैं आपके साथ हल अत्तबो का, आपके साथ रहूं? किस लिए रहूं? अला अंत अल्लमना, किस लिए रहूं? मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, कि आपको जो इल्म हिदायत अल्लाह की जानिब से हासिल हुआ है उसमें से कुछ मुझे सिखा दे। किस लिए रहूं? तो आपको जो अल्लाह की जानिब से इल्म हिदायत हासिल हुआ है उसमें से कुछ मुझे सिखाएं। जनाब खज़र ने कहा, 7 तो रख लें हम आपको, लेकिन आप रह नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, मैं कोशिश करूँगा खामोश रहूँ। चलिए जनाब खज़र के साथ चले। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही एक कश्ती में सवार हुए, जनाब खज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया। कह लो ये क्या किया आपने? आप ये चाहते हम डूब जाएं? का मैंने कहा था ना आप सब्र नहीं कर पाएंगे। अच्छा माफ़ कर दीजिए, पहली मर्तबा है। पार हो गए दरिया से। जैसे ही बाहर आए, एक नौजवान लड़के को देखा, जनाब खज़र ने उसे कत्ल कर दिया। जनाब मूसा बर्दाश्त नहीं कर पाए, कहने लगे ये क्या कर दिया आपने? बेजुर्म ख़ता इस जवान को कत्ल कर डाला। कि मैंने कहा था ना आप सब्र नहीं कर पाएंगे। कहा अच्छा दूसरी मर्तबा माफ़ कर दीजिए, अब कुछ नहीं कहेंगे। चले एक वादी में गए, एक करिए में गए, गांव में। जब ये पहुँचे तो भूखे थे दोनों नबी। इन्होंने कहा कोई मेहमान करो, किसी ने मेहमान नहीं किया। एक दीवार को देखा बोसीदा है, अनकरीब गिर जाएगी। जनाब खज़र ने उसकी मरम्मत की, उसे सीधा खड़ा किया। जनाब मूसा कहने लगे कितना अच्छा होता कि इसकी उजरत में आप खाना ले लेते। कहने लगे हमने कहा था ना आप सब्र नहीं कर पाओगे, अब हम में और आप में जुदाई। चलिए आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, लेकिन जुदा होने से पहले सुन लीजिए हमने जो फैल अंजाम दिए है। क्यों? कश्ती थी एक गरीब की, पीछे एक हाकिम आ रहा था जो बेऐब कश्तियों पर काबिज हो जाता है ज़बरदस्ती। मैंने इसे ऐबदार इसलिए बनाया कि ऐबदार देखेगा तो इस पर काबिज नहीं होगा। बच्चे को जो कत्ल किया, बच्चा काफिर था, वालिदैन उसके मुत्तकी परहेजगार हैं, मुमकिन था ये वालिदैन को कत्ल कर दे। मैंने उसे कत्ल इसलिए किया, अल्लाह इसके एवज में उन्हें एक साले बेटा अता करेगा। अच्छा ये जो दीवार थी इसे सीधा इसलिए किया, इस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना है, अगर गिर जाती लोगों पर जाहिर हो जाता, लोग लूट कर ले जाते। मैंने दीवार को इसलिए सीधा कर दिया ताकि जब बच्चे जवान हो जाएं तो अपना खजाना खुद निकालें। ये था सरकार। अब जुदाई हो गई हम दोनों में। चलिए दोनों नबी खड़े हुए हैं दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, और जब ये खड़े हुए थे इंतजार कर रहे कश्ती आए तो हम दरिया पार करें। खड़े हुए दोनों नबी, आसमान से एक परिंदा नीचे उतरा। परिंदे को देखा इन्होंने, परिंदा इनकी जानिब मुतवज्जे हुआ और परिंदे ने अपनी मिनकार में पानी लेकर चारों समत छिड़का।
مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، چاروں سمت جب چھڑکا تو یہ حیرانی سے دیکھنے لگے یہ پرندہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس پرندے نے پانی لیا، دونوں نبی کو دیکھا اور پھر اپنی منکار کا پانی سمندر میں ڈال دیا۔ یہ پریشان ہیں، حیران ہیں، آخر اس پرندے کا ہم سے واسطہ کیا ہے، کیوں بار بار ہمیں دیکھتا ہے اور یہ فعل انجام دیتا ہے۔ جناب جبرائیل انسان کی شکل میں آئے ان کے سامنے، کہنے لگے دونوں نبیوں کو حیران دیکھ کر کیا ہوا، کیوں حیران ہو؟ کہنے لگے سرکار بات یہ ہے ہم نے اس پرندے کا بڑا عجیب فعل دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس نے ایسے ایسے فعل انجام دیا۔ کہا بڑی آسان سی بات ہے، آپ نہیں سمجھ پائے؟ کہا نہیں ہم نہیں سمجھ پائے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اصل میں یہ پرندہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کی حکومت چاروں سمت میں ہوگی، جس کی حکومت چاروں سمت میں ہوگی، اس کا ایک وسیع ہوگا جس کے علم کے مقابلے میں تم دونوں نبی کا علم بالکل ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں میری منکار کا صلوات بیت محمد اہل بیت محمد۔ جناب خضر کا علم جناب خضر کا علم، جناب موسیٰ کا علم، تم دونوں نبیوں کا علم بالکل ایسے ہے جیسی منکار میں اس سمندر کے مقابلے میں میری منکار کا پانی۔ اچھا یہ تو ہو گئی روایت، ابھی قرآن کی آیت نہیں سنائی میں نے، یہ تو تھوڑی سی روایت میں نے پیش کی، حالانکہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بھی ہے۔ اچھا سرکار ان دونوں نبیوں کا علم کتنا ہے مولا کائنات کے علم کے مقابلے میں؟ یہ سمندر کے مقابلے میں پرندے کی منکار کا پانی۔ اچھا سنیے گا، آیت نمبر سورہ کہف کی 65ویں آیت ہے سورہ کہف کی۔ جب جناب موسیٰ سے جناب یوشع بن نون نے کہا تھا کہ میں تو مچھلی وہاں بھول آیا، تو قرآن کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 65ویں آیت ہے یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوجدا عبدا من عبدنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من۔ سنیے گا آیت آرام سے اس لیے پڑھا تاکہ ایک ایک حرف پر آپ غور کریں اور سمجھیں کیا کہہ رہا خدا۔ فوجدا عبدا من عبدنا، بس یہ دونوں جیسے ہی پلٹے اس پتھر کے پاس، فوجدا عبدا من عبدنا، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک عبد کو پایا۔ کیسے عبد کو پایا؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، اسے ہم نے اپنی رحمت میں سے، رحمت یعنی کہ ولایت اسے عطا کی تھی، آتے نہ ہو اسے عطا کی، کیا؟ رحمت من عندنا، اپنے پاس سے اسے ولایت عطا کی۔ اچھا اور کیا عطا کیا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے علم دیا ہم نے، اسے ہم نے علم دیا، مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اپنے علم میں سے۔ نہیں سمجھے، ہم نے اسے علم دیا اپنے علم میں سے، یعنی کہ جناب خضر کو کتنا علم دیا تھا؟ کچھ علم۔ قرآن کی آیت ہے، کتنا دیا؟ علم میں سے دیا نا، کل تو نہیں دیا، کچھ علم دیا اپنے علم میں سے، اپنے خاص علم میں سے، من لدنا علما، اپنے خاص علم میں سے، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اسے اپنے خاص علم میں سے کچھ علم دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ کچھ دیا تھا۔ جناب خضر کو دیا، کچھ دیا، جناب موسیٰ کو دیا، کچھ دیا، جناب آدم کو دیا، کچھ دیا، جناب عیسیٰ کو دیا، کچھ دیا، جناب ابراہیم کو دیا، کچھ دیا، جناب یوشع کو دیا، کچھ دیا، جناب عیسیٰ کو دیا، کچھ دیا، جناب ایوب کو دیا، کچھ دیا۔ مولا کائنات کے لیے اللہ نے سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن، سارے نبیوں کو دیا ہے کچھ، مولا کائنات کو دے دیا اللہ نے کل۔ اب خود فیصلہ کرو نا، جن کے پاس تھوڑا تھوڑا علم تھا وہ افضل ہوں گے یا جس کے پاس کل علم وہ افضل ہو؟ صلوات بیت محمد و اہل بیت محمد۔
पास कुल इल्म हो वो अफजल होगा। कुरान की आयत है सरकार, कुरान बयान कर रहा है मौलाए कायनात की फजीलत। हाँ, कमालात और फ़ज़ाइल के एतबार से मौलाए कायनात अफजल है, अफजल है ये अफजल है। इनका ज़िक्र अफजल है, इनका ज़िक्र इबादत है। कैसा? इनका ज़िक्र करो अल्लाह की इबादत होती है। लेकिन इस ज़माने ने इनकी फजीलत को, अज़मत को जाना नहीं। अल्लाह ने भेजा था इस रूए ज़मीन पर, किस लिए भेजा? नूर है ये। हाँ, खैर वो चीज़ें बयान क्या करें। भेजा ज़वात मुक़द्दसा को, इस ज़वात मुक़द्दसा को किस लिए? ताकि लोग इनसे इस्तिफ़ादा करें, फैज़ हासिल करें। लेकिन इस रूए ज़मीन पर लोगों ने इनकी अज़मत को नहीं समझा, अहमियत को नहीं जाना। क्या किया इनके साथ? जो घर इल्म का मरकज़, उस घर को ही उजाड़ दिया, उस घर के वासियों को कैदी बनाया। देखिए, कैदी बनाया जाता है, हर मुल्क में कैदी होते हैं, लेकिन जाते कैदी किसे ही बनाया जाता है? कैद किसे किया जाता है? जो गुनाहगार हो। लेकिन ये मुसलमान और ज़वात मुक़द्दसा को कैद कर रहे थे, जिनकी असमत की दलील कुरान ने दी है। और ज़वात मुक़द्दसा को ये कैद कर रहे थे। ये आले रसूल को कैद नहीं कर रहे थे, बल्कि कुरान की आयतों का इनकार कर रहे थे। कैद किया गया। कैद, अच्छा, मौला हुसैन को कत्ल करना मकसद था यजीद का, फिर आले रसूल को क्यों कैद किया? जानना चाहेंगे क्यों कैद किया? देखिए, मुजाहरे होते हैं, अपने हक़ के लिए लोग मुजाहरे करते हैं। किसी भी, जैसे अब पीछे हुए हैं हिंदुस्तान में भी किस तरह के मुजाहरे हुए। एक इंसान का मकसद है मसलन आज़ादी चाहिए हमें, कोई भी एक मकसद है इंसान का, वो मुजाहरा कर रहा है, पुलिस वाले उसे उठा कर ले जाए, कैद में डाल दें, टॉर्चर करें, तो जानते अब क्या होता है? जो उसका मकसद होता है ना, वो मकसद को भूल जाता है। कैद होने के बाद जो उसने गुनाह किया भी नहीं होता, जो उसे टॉर्चर किया जाता है ना, तो जो उसने गुनाह किया भी नहीं है उसे भी कबूल कर लेता है। अखबारों में पढ़ते हैं आप, फ़ला चार्ज लगा दिया, फ़ला चार्ज लगा दिया। क्यों कबूल कर रहा है? ये अज़ियत से बचने के लिए, टॉर्चर से बचने के लिए कबूल कर लेता है। कैदी का मकसद जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ अब उसकी रिहाई बच जाता है, किसी तरह से मैं कैद से रिहा हो जाऊँ। यजीद जानता था कि मैंने हुसैन को कत्ल किया है बेजुर्म ख़ता, अगर इसके अहले खाना को मैंने छोड़ दिया तो ज़माने में बदनाम कर देंगे, ज़माने को बताएंगे कि हमारा हुसैन बेजुर्म ख़ता सरज़मीन करबला पर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। मेरे चेहरे से नकाब उलट देंगे, इन्हें कैद कर लो, ताकि इनका मकसद कैद हो जाए। लेकिन यजीद आले रसूल को कैद कर कर भी नाकाम हो गया। जनाबे ज़ैनब ने पाबंदे रसन होने के बाद भी यजीद के चेहरे से नकाब हटाया, ज़माने को बताया यजीद कौन है और मौला हुसैन कौन है। यजीद कातिल है, मौला हुसैन मज़लूम है। यजीद ज़ालिम है, मौला हुसैन मज़लूम है। पाबंदे रसन है, आले रसूल है, पाबंदे रसन, पाबंदे सलासिल है, मौला सज्जाद खारदार तौक है। यजीद के दरबार में आले रसूल, सुनिएगा अजीज़ों, आले रसूल यजीद के दरबार में। यजीद ने अतराफ़ आलम में खतूत भेजे, मुझे फ़तह हासिल हुई है और मैं चाहता हूँ जश्न मनाऊँ, और चाहत ये है कि तुम भी मेरी इस जश्न में, मेरी खुशी में मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। शिरकत की दावत देता हूँ मैं। अतराफ़ आलम से लोग आए, यहूदी आए, ईसाई आए, काफिर आए। 700 कुर्सी नशी थे। दरबार यजीद है, बाब सात पर, बाबू सात जानते किसे कहते हैं?
جب 72 گھنٹے آل رسول کو کھڑا کیا گیا، کس لیے؟ کہ ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ 72 گھنٹے، چند دوری کا فاصلہ ہے، چند منٹوں کی دوری کا، دربار صرف باب الساعت میں چند منٹوں کا فاصلہ۔ 72 گھنٹے کھڑا کیا گیا، دربار سجا نہیں ہے، آل رسول کو لایا گیا، قیدی آل رسول ہے، یزید نشے کی حالت میں چھو، 700 کرسی نشی۔ ایک عیسائی نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، عالم تھا یہ، کہنے لگا یزید مجھے یہ بتا کہ یہ سر کس کا ہے؟ کہنے لگا تجھے سر سے کیا واسطہ؟ جشن منا، شراب پی، خوشی منا، تجھے جشن منانے کے لیے بلایا ہے، جشن میں شریک ہونے کے لیے بلایا، تجھے اس سے کیا واسطہ؟ کہا نہیں، جب میں اپنے وطن جاؤں گا اور لوگ اس سر کی بابت مجھ سے سوال کریں گے تو میں جواب کیا دوں گا؟ مجھے بتا تو صحیح سر کس کا ہے۔ جانتے اس نے سوال کیوں کیا تھا؟ اس نصرانی عالم نے سوال کیا کیوں تھا؟ کیونکہ مولا حسین کے سر میں اس نے معجزہ دیکھا۔ معجزہ بتا دوں کیا دیکھا؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو شاداب رہنے کے لیے اسے اپنے مرکز سے متوسل رہنا ضروری ہوتا ہے، اپنے مرکز کے ساتھ رہے، متمسک رہے، وابستہ رہے۔ ایک درخت کی شاخ جب تک شاداب رہے گی جب تک وہ درخت پر ہے، اسی طرح سے انسان کا سر، چہرے پر شادابی جب تک رہتی ہے جب تک وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انسان اچھی غذا کھاتا ہے، خوب پانی پیتا ہے، چہرے پر اس غذا کا اثر دکھتا ہے، چہرہ شاداب رہتا ہے، آنکھوں میں نور رہتا ہے، زبان میں طاقت رہتی ہے۔ جہاں سر تن سے جدا ہوا آنکھوں سے نور چلا جاتا ہے، زبان اینٹھ جاتی ہے، چہرے کی جلد چہرے کی ہڈی سے چپک جاتی ہے۔ لیکن عیسائی عالم نے دیکھا مولا حسین کے چہرے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، چہرے پر شادابی تھی، آنکھوں میں نور تھا، چہرے سے نور ساطع تھا، آنکھوں سے اشک جاری تھے، کیونکہ آل رسول قیدی ہے، انہیں رونے نہیں دیا جا رہا تھا جیسے آل رسول روتے تھے، لیکن نیزے کی انی سے ڈرا کر انہیں خاموش کرتے، نیزے کی انی سے ڈرا کر خاموش کرتے تھے۔ اس نے جو دیکھا یہ کمال، یہ تو کسی عام انسان کا سر نہیں لگتا، یہ کسی عام انسان کا سر نہیں ہے۔ کہ اللہ یزید مجھے اس سر کے بابت بتا دے، اس سر کے بارے میں بتا۔ کہا یہ سر حسین ابن فاطمہ ہے۔ جیسے ہی عیسائی عالم نے سنا فاطمہ، کہا کون سی فاطمہ؟ کہا فاطمہ بنت محمد رسول اللہ۔ جیسے اس نے سنا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یزید قسم خالق معبود کی، اس خالق کی قسم جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، اس معبود کی قسم جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تیرے دین سے بہتر میرا دین ہے۔ کہا کس طرح سے بہتر تیرا دین ہے؟ مجھے بتا، تو نے دعویٰ کیا ہے؟ سونی یزید، تو نے گرجائے سمحافر کا ذکر سنا ہے جو جزیرہ سمانین میں ہے؟ کہ اللہ نہیں سنا میں نے۔ بتا کیا ہے جزیرہ سمانین میں اور گرجائے حافر میں کیا ہے ایسے؟ کہا گرجائے حافر میں ایک سم ہے، ہم عیسائی سال میں ایک مرتبہ وہاں پر جگہ جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں تاکہ اس سم کی زیارت کریں۔ جانتا ہے وہ سم کس کا ہے؟ ہمارا گمان ہے کہ وہ سم اس گدھے کا سم ہے جس پہ ہمارا نبی سوار ہوتا تھا، سوار ہوتا تھا۔ اے یزید، تیرے دین سے بہتر میرا دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس گدھے کے سم کی زیارت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جس پہ ہمارا نبی سوار ہوتا تھا۔ یزید، ہم نے سنا ہے، تو نے دیکھا ہوگا، جس کا سر تیرے تخت کے نیچے رکھا ہوا ہے یہ تمہارے نبی کے دوش پر سوار ہو، تو نے اسے قتل کیا ہے، اس کے اہل خانہ کو قیدی بنایا ہے، انہیں ستایا ہے، انہیں در بدر حال عالم اسیری میں گھمایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیال الذین